سفر ہو گئی ہے، اور ہر گزرتے ہوئے لہجے کے ساتھ، ہر گزرتی ہوئی گھڑی کے ساتھ کربلا کے اندر انسانی سمندر امنڈ رہا ہے، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. اس وقت آپ ہماری اسکرین سے ویژولز دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے آئے ہوئے زائرین جو پوری عراق سے مختلف شہروں سے باپیادہ ہیں، باپیادہ بھی آ رہے ہیں، گاڑیوں پہ بھی آ رہے ہیں. کربلا میں چاروں طرف سے کربلا میں اس وقت ازدحام کی سی کیفیت ہے. ہر وہ راستہ جو کربلا کو کنیکٹ ہوتا ہے دوسرے شہروں سے، وہاں پر جو ہے وہ آپ کو انسانی سمندر دکھائی دے گا، اور یہ عاشقوں کا سیلاب اپنے معشوق کی طرف، امام حسین السلام کی زری کی طرف ہر لحظے بڑھ رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود اگر اس کو بنیادی طور سے ہم اس کو سمجھنا چاہیں اپنے ان ناظرین کو جن کے پاس تشیع کا تعارف نہیں ہے، جو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور وہ نہیں یہ جان پائے آج تک کہ قیام امام حسین السلام کیوں ہوا، تو یقین اگر وہ اس فلسفے کو نہیں سمجھ پائیں گے تو نہ وہ اربعین کو سمجھ پائیں گے، نہ عاشورہ کو، نہ قربانی کو. تو امام حسین السلام نے قیام کیوں کیا؟ اس وقت اگر قیام نہ کرتے تو کیا دین معدوم ہو جاتا؟ اس میں روشنی ڈال. بحث یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول گرامی دین لے کر آئے. دین انسان کی فطرت ہے. خداوند عالم نے دین کو فطرت انسان میں رکھا ہے. خدا شناسی، خدا کی پرستش، خدا کی معرفت انسان کی دین، انسان کی فطرت میں شامل ہے. اب اتنے انبیاء بھیجے خدا نے اس فطرت کو پروان چڑھانے کے لیے. رسول اعظم ختمی مرتبت ہیں، ان پر دین یعنی رسول اختتام پذیر ہو گئے، اور یہ دین اب قیامت تک رہے گا. اب جو فلسفہ ان کے دین کو لانے کا ہے کہ وہ دین آئے تاکہ انسانیت، تمام انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے، باعث سعادت ہو کہ اس پر عمل کر کے کامیابی حاصل کرے انسان اور اپنے وجود کو جنت میں لے جائے، جہنم میں نہ لے جائے، سادہ معنوں میں. یہ تعلیمات کا مجموعہ ہے. قرآن کریم میں اور رسول گرامی کی جو سنت ہے، اور ہمارے اعتبار سے ائمہ علیہ السلام کیونکہ ان کے نائب ہیں، اور تو ان کی جو بیانات ہیں وہ دین ہے. دین وہ لے آئے، انہوں نے نافذ بھی کیا مدینہ میں، ٹھیک ہے. اب جو دین کے اندر آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہوا، اور وہ جو کیا کہتے ہیں حکمران اس وقت امام حسین علیہ السلام کے دور میں تھے خصوصاً، انہوں نے اسے ایک بادشاہت میں بدل دیا. اب وہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے، وہ اسلام کے نام پر رسول گرامی کی نیابت نہیں. اس کے کچھ شرائط ہیں، یہ شریعت کے حدود میں ہیں. آپ شریعت لے کے آئے ہیں، قوانین حلال حرام ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے یکسرہ ان تمام چیزوں کو بدلنا شروع کر دیا. اقتصادی نظام کو تباہ کیا، امنیت کو تباہ کیا، قتل و غارت گری کو رائج کیا، فحشہ گری کو رائج کیا، ٹھیک ہے. غرض یہ کہ یہ جو حکمران تھے یہ چاہتے تھے کہ دوبارہ سے رسول گرامی جو مکے میں تشریف لائے تھے اسلام لے کے، اس سے پہلے کے جو حالات تھے مشرکانہ، وہی سارے واپس پلٹ آئے. ان کی کوشش یہ تھی، ٹھیک ہے. لہذا انہوں نے ایک کوشش کی، کتنی چیزیں حلال تھیں انہوں نے حرام کیے، کتنے واجبات ترک کیے گئے، کتنے محرمات. ایک مثال میں آپ کو دوں کہ جس کے ارد گرد بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ولید ابن عتبہ کے محفل میں جو خطبہ دیا رات کو، جب آپ نکلیں سفر کے لیے مدینہ میں، اس میں کہا کہ یزید شارب الخمر، شرابی ہے. یہ کام اس نے پریکٹیکل کیا کب؟ جب امام حسین علیہ السلام کا سر تشت طلا میں رکھا ہوا تھا شام کے دربار میں. وہ فقط شراب نہیں پی رہا تھا، وہ آدھا جام پیتا تھا اور آدھا امام کے سر پہ ڈالتا تھا. تو جو حکمران ایسا ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سے دین پر عمل کرتا ہے، وہ کون سے دین کو جو ہے وہ رائج کرنا چاہتا ہے؟ وہ تو دین کو تباہ کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ
رسول کا دین ختم ہو جائے، خدا کا نام ختم ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کر امر المعروف، امام نے وصیت نامہ لکھا ہے، اس میں فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وابی، میرا یہ قیام جد کی امت کی اصلاح کے لیے ہے، میرا یہ قیام امر معروف نہی منکر کرنے کے لیے، میرا یہ قیام جد اور بابا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ تینوں چیزیں بگاڑ دی گئی تھیں۔ اچھا، یہ بنو امیہ نے آ کر بگاڑی یا رسول اللہ کے بعد سے بتدریج بگڑتے رہیں؟ کبھی تیزی آئی بگڑنے میں، کبھی جس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ہدایت کے مینار ہیں سب کے لیے۔ بے شک۔ اور یہ جو آنے والا دور ہے نا، وہ اب اس نقطے کی طرف بڑھ رہا ہے کہ دنیا میں، ٹھیک ہے، دو ہی مسلک رہ جائیں گے، حق و باطل۔ حق کا علمدار حسین ہے، اور باطل یا یزیدیت جو ان کے کردار میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آنے والے جو ابھی دور ہے اس میں یہ مسالک بھی ختم ہو جائیں گے، تفریق ختم ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ایک طرف ہو رہے ہے لوگ۔ جی، نقابیں اتر رہی ہیں اور معاملہ کرسٹل ہو رہا ہے، شفاف ہو رہا ہے۔ حسینیت حق کی علامت ہے، ہدایت کا چراغ ہے، ٹھیک ہے۔ برعکس ہے، ایسا نہیں ہے کہ حق کہیں اور ہے، امام حسین اس کے پیچھے چلتے ہیں، نہیں، امام حسین علیہ السلام کا کردار حق ہے، حق ان کے کردار کو تلاش کرتا ہے، جس طرح سے ان کے بابا کے لیے خطبہ غدیر میں کہا گیا، جس طرح سے ان کے بابا کے لیے کہا گیا، رسول گرامی نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار علی، حق علی کو تلاش کرتا ہے، کہاں ہے؟ امیر المومنین۔ یہ ہستیاں ایسی ہیں، یہ اس مقام عصمت پہ فائز ہیں۔ امام حسین السلام بھی اپنے زمانے میں ایسے ہی ہیں۔ تو اب جو پوری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے وہ اسی نقطے کی طرف جا رہی ہے کہ لوگوں دو کو مسلک رہ جائیں گے۔ خطرہ لگتا ہے کہ ہر وقت بعض لوگوں کو، ظاہر ہے جو باطل قوتیں ہیں ان کو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ نہیں، دوسری ایک چیز میں عرض کر رہا ہوں، اور کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اسلام خطرے میں، اسلام خطرے میں۔ اکثر ان سے کہتا ہوں اسلام خطرے میں نہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ اسلام کو جو خطرات تھے وہ تو سن 61 ہجری میں مولانا نے ختم کر دیے، ایک فکر دے دی، اور اس فکر کی وہ فکر پھیل رہی ہے آج اس وقت بہت تیزی سے۔ یعنی اگر 1400 سال میں ایک سال میں فکر حسینی جتنی پھیلتی تھی نا، اب شاید ایک گھنٹے میں پھیل رہی ہے۔ اچھا، ان کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ کثرت ہو گئی شیعوں کی ماشاءاللہ، یا میڈیا ہے، یا تمام عوامل مل کر یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ میڈیا بھی تیز ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، علماء بھی جو ہے وہ حالت قیام میں آ گئے ہیں۔ اس میں اگر میں کہوں کہ انقلاب کا بہت اثر ہے جو آیا، آپ دیکھیں کہ 44 سال ہو گئے، اس انقلاب نے پوری دنیا پر اثر کیا ہے، اور اس نے جو ہے جہاں آنے والے انقلاب مہدی کے لیے زمین ہموار کی ہے، وہاں پر امام حسین علیہ السلام جو بنیاد رکھنے والے ہیں باطل کے خلاف، ٹھیک ہے، اس کو بھی پوری دنیا میں متعارف کرایا ہے۔ کیونکہ آپ کو میں یہ بیان کروں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، میں نے جو کچھ بھی سیکھا محرم سفر سے سیکھا۔ میں نے اگر کسی ظالم بادشاہ کے مقابلے پہ قیام سیکھا ہے تو وہ حسین ابن علی سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ انقلاب بھی در حقیقت امام حسین السلام کی کہ چراغ ہدایت ہونے کی شمع ہے، یہ اس کی روشنی کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ روشنی روز تیز ہو رہی ہے، پھیل رہی۔ کوئی بالآخر دیکھیں نا، حق و باطل، ٹھیک ہے، اس کا ٹکراؤ ہے، اور بالآخر حق نے باطل کے اوپر چھانا ہے۔ قرآن کریم سورہ توبہ میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ خداوند عالم نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ یہ دین حق تمام پر غلبہ کرے، تمام ادیان پہ غلبہ کرے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب وہ ایام آنے والے ہیں،
اب کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آنے والے اچھا، دور میں جو جنگ ہونی ہے اس میں حسین اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو ایسی کربلا کی طرح شکست ہونے والی ہے. اب میدان بدل گیا ہے. بدل گیا. کل میں قبلہ بات کر رہا تھا کہ مومن سے 1 to 1 انٹرویو کر رہا تھا، اس سے بات ہوئی. بزرگ تھے، سید بزرگ تھے ہمارے ساتھ. عجیب جملہ کہا. ایک وضاحت اور کر دوں تھوڑی سی. یہ جو میں نے کہا کہ یعنی ظاہری طور پر جو ان کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، وغیرہ باطنی طور پر وہ اس وقت بھی فاتح تھے، آج بھی فاتح ہیں. ٹھیک ہے. تو قبلہ انہوں نے ایک عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ اب یہ کام دہرایا نہیں جا سکتا، اب ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. اب یہ کام ہو نہیں سکتا کیونکہ اب پوری دنیا میں اس کا میں رب دیکھتا ہوں. امام کے زمانے کے عصر ظہور میں زمین سازی سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ مستضعفین کو قوت فراہم کرے گا، اب ملینز کی تعداد میں لوگ اور فوجی ہمارے ماشاءاللہ مطلب دنیا میں دیکھ لینا. اب اس وقت طاقت کا توازن جو ہے وہ جو شیطانی قوت ہے ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. اسی کی بلبلاہٹ ہے. اب وہی اسی لیے وہ خائف ہیں امام حسین السلام کے 40 سے کہ یہ ہدایت اس قدر پھیل رہی ہے، اس کا نور اس قدر پھیل رہا ہے کہ اسرائیل کی آنکھیں چندی آ رہی ہیں، امریکہ کی آنکھیں چندی آ رہی ہیں، یورپ جو ہے وہ پریشان ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پر ایک اور چیز میں عرض کروں کہ ان لوگوں کو مادی دنیا میں اتنا انہوں نے لگایا، جانور بنا دیا بالکل. بالآخر ایک انسان کی روح ہے وہ مرتی نہیں، کبھی نہیں مرتی. اس کو بھی غذا چاہیے، وہ ڈھونڈتا ہے، سکون ڈھونڈتا ہے کیونکہ ٹھیک ہے. اور وہ ابدیت میں ہے اور ابدیت حسین میں ملے گی. اللہ اکبر. بہت خوبصورت حیات بات حسین میں ملے گی. میرے منہ کی بات آپ نے چھین لی. کل میں اس پہ بات کر رہا تھا. میں نے ایک چیز سوچی اور میں نے اس کو بیان کیا کہ ہم کیونکہ اس دنیا کی تمام چیزوں کو دوام حاصل نہیں ہے، بقا حاصل نہیں ہے. یہ مٹتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، ان کو بقا نہیں ہے. مگر یہ بھی مادی اثرات بھی انسان رکھتا ہے. یہ چیزیں اثرات رکھتی ہیں انسان کے اوپر. انسان ان مادی اشیاء کو معنویت میں بدلنے کا ہنر رکھتا ہے. ہنر رکھتا ہے نا. اگر کر لے تو ابدی ہو جائے گا، ابدی ہو جائے گا، وگرنہ ابدی ذلت میں چلا جائے گا. ضرور چلائے گا. اب آپ مطلب کسی بھی چیز کی پریکٹس کرتے ہیں وہ جنبہ آپ کے اندر ایجاد ہو جاتا ہے. جب یہ جس کو بقا حاصل نہیں وہ یہ اثر رکھتی ہے، تو جن کو خدا نے اختیار دیا، جن کو خدا نے معبوس فرمایا، جن کو اپنے پاس سے علم دیا، جس کی کوئی حد نہیں ہے، ہمارے پاس وسعت نہیں ہے، ان کے نور کی جو تجلی ہے اب وہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے نا. باوجود نشیب و فراز کے جو دنیا نے دیکھے، اور اس آخری یہ جو پچھلے 200 سال آپ لگا لیں جس میں دنیا مادیت کے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، جہاں پر ہر چیز جو ہے وہ مادیت اور عریانیت اور فحشا، اور اس میں انسان کو جانور سمجھ لیا ہے. کارخانے میں کام کرے، 2 دن عیاشی کرے، پھر جا کے لگ جائے بالکل جیسے گدھا کام کرتا ہے. روحانیت اور معنویت اور وہ جو انسانیت کا حقیقی پہلو ہے وہ مسخ کر دیا انہوں نے، لیکن وہ مسخ نہیں ہو سکا. اچھا وہ دوبارہ ابھر رہا ہے. اچھا وہ جو کہا گیا کہ ہم آپ کی حکومت کو جو کہ آخری زمانے میں ظاہر ہو گیا، ابھی فلاں بن فلاں بن فلاں کو سب کو آزما لیں گے، سب کو دے دیں گے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم امن قائم کر دیتے، ہم اس دنیا کو ایک مثالی جو ہے وہ سلطنت میں تبدیل کر دیتے، انسانیت کی نجات دہندہ بن جاتے. ہماری حکومت آخر زمانے میں ظاہر ہوگی اور خدا آپ کی حکومت کو ایک رات میں جو ہے وہ مستحکم کرے گا. اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے. دیکھیے آپ دیکھیے کہ امیر المومنین السلام نے جو چند سال حکومت کی اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میری حکومت نے اگر میرے حکومت کے علاقے میں کہیں پر ایک یہودیہ کے پاؤں سے پازیب چھین لی جائے تو مجھے یہ برداشت نہیں ہے. جنگ صفین اسی بنیاد پہ ہوئی. سفید ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو امام امنیت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، انصاف کو، ایک یہودی کے ساتھ جو ان کے حکومت کے سائے میں رہتا ہے اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ یہودی جو حقیقی یہودی ہیں وہ آج پہچان رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ مہدویت کا تصور یہودیت میں بھی ہے، عیسائیت میں بھی ہے، بدھسٹ، ہندو، جتنے مذاہب ہیں سب میں مہدیت کا تصور کہ کوئی آنے والا ہے. ہاں، تو یہ سب اس پہ جمع ہوں گے. جس طرح سے کربلا میں یہودی تھے، عیسائی تھے، امام کے ساتھ وہ قربان ہو گئے، منقلب ہوئے وہاں. ٹھیک ہے. چاہے وہ قلیل تھے، وہ مجموعاً ہی قلیل تھے، مجموعی قلیل تھا، لیکن ان کے نمائندے تھے، اور یہ وہ لوگ بھی پہچانتے ہیں.
ابھی ترقی ہو گئی ہے تو یہ جسے کہنا چاہیے نور کا جو بم ہے وہ پھٹنا ہے، اور یہ اس نے سب کو چکا چون کر انفجار دینا ہے۔ نور، انفجار نور انفجار ہونا نور ہو رہا ہے ہے۔ جی ہاں انشاءاللہ۔ اچھا، تو آنے والے ایام میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں جس طرح سے تیزی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو کام پہلے سالوں میں ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں ہو رہا ہے، جی جی تو کتنی تیزی سے آپ اس حسینیت کو چھاتا ہوا عالم کے اوپر دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ہے کہ یہ حسینیت جو ہے وہ آسٹریلیا پہنچ گئی، امریکہ پہنچ گئی، پارلیمنٹ میں پہنچ گئی کینیڈا کی۔ ایک خاتون جو وہیں سے اس کا تعلق ہے وہ کھڑے ہو کر ٹھیک ہے عاشورہ سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے ہیومینٹی کے لیے، جسٹس کے لیے قیام کیا، مقالہ پڑھتی ہے اسی طرح سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسینیت جو ہے وہ ایوانوں میں پہنچ گئی ہے دنیا کے، ٹھیک ہے، اور منقلب کر رہی ہے، دلوں کو کھینچ رہی ہے۔ کھینچ رہی ہے۔ آخری 2 منٹ ہمارے پاس، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں قبلہ اپنے سارے پروگرامز میں کہ اپنے نوجوانوں سے زیادہ کلام کریں، کیونکہ قوم کا مستقبل جوانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہر وقت ہوتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں۔ پیغام دیں نوجوانوں کو کہ ان کو آگے کی جو ڈائریکشن ہے اس میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کس طرح سے اور اس پیغام کو پھیلا سکتے ہیں۔ 2 منٹ ہمارے پاس۔ میں فقط ایک پیغام دوں گا اور اس کے اندر سب کچھ پوشیدہ ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ترقی یافتہ جتنے وسائل ہیں انہیں حق کے لیے استعمال کریں۔ حق کے لیے استعمال کریں۔ اس کے ذریعے دشمن شیطنت اور فساد اور باطل چیزیں پھیلانا چاہتا ہے، آپ اس کو شکست دیں اور آپ حسین کے نمائندے بن جائیں۔ رہبر نے بہت خوبصورت بات کی کہ اگر میرا یہ کام جو ہے رہبری کا نہ ہوتا تو میں نماز کے بعد تعقیبات بھی نہ پڑھتا، موبائل پہ اور سوشل میڈیا پہ لوگوں کے جو ہے نا وہ جوابات دیتا اور اس طرح سے دفاع کرتا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتا۔ تو ابھی ہر آدمی جو ہے وہ ایکٹیوسٹ ہے، جتنا بھی حصہ ڈال سکتا ہے۔ ان کو پازیٹیو چیزیں سیکھ کر پازیٹیو چیزیں آگے بڑھانی چاہیے، اور اس طریقے سے دنیا میں حسینیت کو پھیلائیں، اپنے کردار سے بھی، اپنی گفتار سے بھی، دامِ درہم سخنیں۔ اور یہ جو ایک طوفان ہے ہدایت کا، وہ اب تیزی سے پھیل رہا ہے، تیزی سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اس نقطے پہ پہنچنا ہے کہ بالآخر امام نے جو ہے عروج ہوگا وہ اسی خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان ظہور فرمانا ہے، جو کہ فرزند حسین ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، ہم بہت شکر گزار ہیں اور انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے قبلہ جناب علامہ سید باقر زیدی صاحب، آپ تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں زیارت کے اوپر۔ قبلہ جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کے صوبہ سندھ کے صدر بھی ہیں اور ان کی شورا عالی کے رکن بھی ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں۔ ناظرین، ہمارا UK ٹائم سے 1:30 بجے ہے اور کربلا سے 3:30 بجے ہمارا روز یہ شو جو ہے یہاں سے لائیو 40 تک ہوگا۔ تو جو لوگ آج شامل نہیں ہو سکے ہیں ان تک یہ اطلاع پہنچا دیں تاکہ یہاں پر کل سے اور مزید جو ہے وہ لوگ امام حسین السلام کی ذریعے کے لائیو مناظر کی خدمت میں ہم یہاں سے پہنچا سکیں۔ اس پر اجازت